خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہمیں دیا، اس صبح کے لیے، اس خوبصورت پوتر دن کے لیے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بار پھر کہوں گا، یہ دن سب دنوں سے اوپر ہے، بالا تر ہے، کیونکہ خدا نے خود اس دن کو رام کیا اور اس کو برکت دی خدا نے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس میٹنگ کا آغاز ہم ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح، تو قدوس ہے، تو پیارا ہے، تو پاک ہے، تیرے مد مقابل کوئی نہیں، تیرے لائق کوئی نہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں سمان تیرا تخت زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تیرا شکر ہو اس خوبصورت دن کے لیے باپ جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم مل کر تیری حضور جمع ہو سکے، تیرے قدموں میں سرنگوں ہو سکے۔ ہم خداوند دل کی گہرائیوں سے تجھے دھنباد کرتے ہیں، تیری ذات کو خداوند ہم اپ لفٹ کرتے ہیں خداوند، ہم اس لیول پر خداوند تجھے پوچھتے ہیں جس لیول پر تو ڈیزرو کرتا ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو کہ خداوند تو ہی راہ حق اور زندگی ہے، قیامت اور زندگی، الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خداوند تو مر گیا تھا، اب تو زندہ ہے اور باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو آنے والا ہے، تو ہماری عدالت کرنے کو خداوند آئے گا، اور جو خداوند جیسے لوگوں کے کام ہیں ان کے مطابق ان کو اجر دے گا۔ تو نے کہا کہ ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اوپر جاتے ہو اسی طرح میں واپس آؤں گا۔ تو نے خداوند ہمیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑا، تو نے ہمیں اپنا پاک روح دیا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا گائیڈ ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، ہمارا اچھا استاد ہے، جو دلیری کا روح ہے، جو معرفت کا، حکمت کا، فہم، عقل، سمجھ، دانش کا روح ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ تو خداوند کہتا ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے تو بھول جائے، لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ یہ وقت خداوند یقیناً کسی بھی اور خداوند سنہری موقع ہیرے سے بڑھ کر ہے، خود کیونکہ خداوند یہی سنہری موقع ہے، یہی ہیرے موتی جواہرات کے خداوند حاصل کرنے کے برابر کا موقع ہے خداوند، جو تیرے حضور ہم آ چکے ہیں۔ ہمیں خداوند ہمیں خداوند خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنا دے خداوند۔ ہم خداوند نہ صرف میں بلکہ خداوند جو بھی تیرے پیارے، تیرے بیٹے بیٹیاں، تیرے خداوند اچھے خادم اور خداوند تیرے وفادار، تیرے راست باز لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس میٹنگ کو خداوند، جو ان کی درخواست ہے ان کی درخواستوں کو پورا کرنا خداوند، اپنی انوائنٹنگ کو خداوند، اپنے روح کو خداوند تو خداوند یہاں پہ فضل دے تاکہ وہ جنبش کرے خداوند، نہ صرف اس اسٹوڈیو میں خداوند بلکہ یہاں سے جتنے لوگ خداوند اس لائف سٹریم کو دیکھ رہے ہیں ان کے خداوند جہاں کہیں وہ ہیں خداوند ان کی جگہوں کے اوپر اس وقت خداوند تیرا پاک روح ان کو چھوئے، اور خداوند اسی طرح توفیق دے تاکہ ہم جب خداوند تیری پرستش کرنے لگے ہیں خداوند سازوں آواز پر خداوند سسٹم پر ایک ایک چیز پر، ایک ایک کیبل پر، ایک ایک سافٹ ویئر پر خداوند ایک ایک ڈیوائس الیکٹرانک کوئی بھی خداوند چیز انسانی عقل طاقت ہاتھ اور خداوند سمجھ بوجھ خداوند اس کے اوپر تیری خداوند حکمت کو مانگتے ہیں۔ انسانی عقل سمجھ اور بوجھ خداوند ایک سائڈ پہ ہم کرتے ہیں، تیری عقل اور سمجھ خداوند ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ خداوند تو جنبش کر، ہمیں گائیڈ کر، لیڈ کر خداوند، کیونکہ ہم سب خداوند تیری آواز سننے کو تیار ہیں۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم اپنا پہلا گیت گائیں گے، تیرے لہو کے وسیلے ہوگے پاپ شمع۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک اس سیزن میں آ رہے ہیں جس سیزن کے اندر یسوع مسیح کی مصلوبیت کو، اس کفارے کو جو اس نے اس دنیا میں آ کے ہمارے لیے دیا، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اس کو صرف ایک دکھی طور پر نہیں دیکھتے کہ ایک بڑا غم کا موقع ہے، اس وقت ایک کافی غم کا موقع تھا۔ جس طرح ایک عورت بچے کو جان رہی ہوتی ہے تو وہ اس پیریڈ میں جب لیبر میں ہوتی ہے تو بڑا سٹریسفل پیریڈ ہوتا ہے، میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، لیکن جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ساری فکریں اور درد بھول جاتی ہے۔ یسوع مسیح جب تکلیف اٹھا رہا تھا تو ایک کلیسیا کو جنم دے رہا تھا، ایک راست بازی کے اس معیار کو جس پر ہم سب پہنچ سکتے ہیں،
وہ اس کو جنم دے رہا تھا یسوع مسیح، کیونکہ یہ راست بازی کا کوئی معیار ہمارا تو تھا ہی نہیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے خدا کو بھی باپ کہہ سکتے اپنا، ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، تو چھن گیا تھا۔ یسوع مسیح آیا اور اس نے اس تکلیف کے اس مرحلے میں سے وہ گزرا، وہ مرا تاکہ ہم جیے، وہ اس نے دکھ اٹھائے تاکہ ہم کمفرٹ میں سے گزر سکیں، اس نے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم راست باز کہلائیں اس کے خون کے اپنے اوپر آنے کی وجہ سے۔ اس کا خون جب ہمیں چھپاتا ہے تو یسوع، جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو ہمیں وہ بیٹے کا خون دیکھتا ہے جو کہ راست پاک خون ہے۔ لہو کی قیمت ذرا مریم کی ممتا سے پوچھ، اکلوتے بیٹے کا دام پاک یہوہ سے پوچھ، پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ، پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ۔ تیرے لہو کے وسیلے ہوگے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پاکے روگی شفا، تیرے لہو کے وسیلے یسوع جی ہوگے پاپ شمع، تیری صلیب سے یسوع پاکے روگی شفا، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو کرتا ہے پاپ شمع، کرتا ہے پاپ شمع۔ یہ جو لوگ بیمار، اگر کسی طرح کی تکلیف یا آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے باڈی کے اندر، اندھرا یہ ایمان سے گائیں۔ ہڈیوں میں جان جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے،
دل کو سکون جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے دل کو سکون جو نہ ہو یسوع کا خون مانگ لے بہتا لہو بہتا لہو بہتا لہو دیتا ہے ہم کو شفا تیرے لہو کے وسیلے ہو گے پاپ شما تیری صلیب سے یسوع پاگے روگی شفا لہو کی قیمت ذرا مریم کی ممتا سے پوچھ اکلوتے بیٹے کا دام پاک یہوہ سے پوچھ پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ پوری شفا کا پیغام کانٹوں سے کوڑوں سے پوچھ پاک لہو پاک لہو پاک لہو ہم کو بھی دے گا تیرے لہو کے وسیلے یسوع جی ہو گے پاپ شما تیری صلیب سے یسوع پا گے روگی شفا سونے اور چاندی سے بھی یسوع کا خون قیمتی سچ میں صحیح بات ہے گھوڑوں رتھوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی رشتوں اور نعتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی رشتوں اور نعتوں سے بھی یسوع کا خون قیمتی زندہ لہو زندہ لہو زندہ لہو دیتا ہے ہم کو پناہ تیرے لہو کے وسیلے یسوع جی ہو گے پاپ شما
सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा। सच में ये खुदा का खून ही है जो कि हमको शिफा देता है, हमें निजात देता है, हमें मुखलसी देता है। बड़ा खूबसूरत एक और गीत है, अर्नेस्ट मालकीबल के आखिरी कैसेट थी, उसमें ये गीत है, रंग लिया मोहे रंग लिया। उनका आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स था, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, यानी दे दे मुझे अपने लहू का रंग। और आखिरी उनका गीत है रंग लिया, वो रंग लिया उन्होंने अपने खून में, यीशु के खून में उन्होंने अपने आप को रंग लिया। तो देखें कि ये किस तरीके से खुदा किस तरह से काम कर रहा है कि हमें यीशु का खून जब मिल जाता है, हमारे ऊपर आता है, तब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और वो हमारा आगाज़ होता है, हम बोर्न अगेन होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा से एक नए सिरे से पैदा कर, मुझे अपना बना, अपने खून से धो दे। और आखिर तक जब वो उन्होंने खुदा ने इतना इनको इस्तेमाल किया, आखिरी कैसेट में उनका गीत था रंग लिया, मैंने रंग लिया अपने आप को। पौलुस ने कहा कि वो मैंने दौड़ ली है, अब मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अच्छी मैंने रेस दौड़ी है। और इसी तरह की रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें मिलती है कि रंग लिया मैंने अपने आप को इस खून में। काफ़ी डिफरेंट सिस्टम है ये कंप्यूटर के अंदर मैंने खुदा का शुक्र है सारी बीट्स की हुई हैं। ये कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है कि आप इधर से बटन्स दबाएं तो बीट चेंज होती है, ये बड़ा काफ़ी डिफरेंट सिस्टम है। तो कंप्यूटर से सारा कुछ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है। मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसाक, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो। एक अजब खुशी, एक अनोखा मज़ा, दिल जान बनावो। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे संग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया।
वही प्यार का रूप, हाँ वही प्यार का रूप, चाहे छाँव या धूप, यीशु है खुदा। वही प्यार का रूप, चाहे छाँव या धूप, यीशु है खुदा। वही देता है फल, उसमें नहीं छल, यीशु है खुदा। मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मांग लिया, मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी। कोई रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए, रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए। लहू का रंग है सबसे अलग, लहू का रंग है सबसे अलग। ये गीत का हिस्सा नहीं है, मेरा एक दोस्त है उन्होंने ये ऐड किया और मुझे इतना खूबसूरत लगता ना ये हिस्सा, इसको दोबारा गाएंगे। हाँ मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी। कोई रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए, रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए। लहू का रंग है सबसे अलग, लहू का रंग है सबसे अलग। यीशु के लहू है सबसे अलग, लहू का रंग है सबसे अलग। लहू का रंग बस चढ़ता जाए, लहू का रंग बस चढ़ता जाए। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग। चौपान बनावो दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग। चौपान बनावो एक अजब खुशी, एक अनोखा मसा, दिल जान बनावो। मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मांग लिया, मोहे मांग लिया, मुझे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा। जपता हूँ यही ओ, अब जीना मसीह और मरना नफा। जपता हूँ यही यीशु के सिवा जीना क्या जीना, यीशु के बिना जीना क्या जीना। कहता हूँ यही अंग लिया मोहे अंग लिया, मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया।
मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, हाँ मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी, मुझे अपने ही रंग में रंग लो यीशु जी। कोई रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए, रंग ना मुझ पे चढ़ने पाए, लहू का रंग है सबसे अलग, लहू का रंग है सबसे अलग, लहू का रंग है सबसे अलग, लहू का रंग बस चढ़ता जाए, लहू का रंग बस चढ़ता जाए। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। अभी ये जो खिलते हैं फूल, मेरे ज़हन में ना लिली फ्लावर आ रही है, वो गंदी सी जगह पर ना, तालाब ऐसे जैसे कीचड़ी एक जगह पर होती है, लेकिन इतनी खूबसूरत होती है ना, वो सफ़ेद कलर की होती है, वो कीचड़ ही कीचड़ होता है, लेकिन जहाँ पे फूल आपकी टेंशन ही वहाँ पे जाती है, और वो आपको इतनी खूबसूरत वो जगह खूबसूरत लगती है क्योंकि वो फूल की मौजूदगी है वहाँ पे। यीशु मसीह बज़ाते खुद एक खुदा है जो कि इस दुनिया में मुजस्सम हो गया है, रूह अल्लाह वो है, खुदा की रूह है वो आया इस तारीख दुनिया में, लेकिन एक लिली फूल जो अपने आप को सफ़ेद तरीन रखती है, उस तरह से वो यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, अपने आप को उसने पाक रखा। तो यीशु के खून के कतरे जहाँ पे भी लगते हैं ना, वो चाहे दलदली ज़मीन ना क्यों ना हो, गुनाह से भरी हुई ज़मीन क्यों ना हो, फूलों की तरह और शाखें और खुदा के पाक लोग उठ खड़े होते हैं वहाँ पे। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हाँ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। हाँ तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हाँ तेरा लहू कुव्वत देता है। हाँ तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से मिटते गुनाह।
ہاں زخم تو کیا مٹے ناسور بھی، تیرا لہو تیرا لہو مرہم کا کام کرتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے۔ خدا کا لہو سچ میں مرہم کا کام کرتا ہے۔ میرے دل میں آ رہا ہے اس وقت وہ سب لوگ جو اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، کسی طرح کی مرہم آپ کو چاہیے، چاہے روحانی یا جسمانی، پلیز اس وقت کو ضائع مت ہونے دیں، اس کو ضائع مت جانے دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو اپنے جسم کے کسی بھی جہاں پہ بھی حصے پہ آپ کے درد ہے، تکلیف ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھیں۔ اس وقت یسوع کا روح یہاں پہ، خدا کا روح موجود ہے۔ خدا کا روح آپ کو اسی وقت چھوئے گا، آپ کو جہاں پہ بھی تکلیف ہے وہاں پہ اسی وقت شفا آپ کو خدا دے گا۔ ہاں یسوع تیرے لہو کے جھرنوں سے زخم تو کیا مٹے ناسور بھی، زخم تو کیا چیز ہے، ناسور بھی خدا کا روح مٹا دیتا ہے۔ کوڑ بھی ہو وہ بھی خدا اس کو، کوڑی کو بھی گلے لگا کے اس کا کوڑ ختم کر دیتا ہے۔ آمین۔ ایمان سے اپنے لیے ریسیو کریں۔ تیرے لہو کے جھرنوں سے زخم تو کیا مٹے ناسور بھی، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو مرہم کا کام کرتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو مرہم کا کام کرتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا۔ استائی دوبارہ گائیں گے، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو پا کرتا ہے، قوت دیتا، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے۔ لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ مسا مسا کا مسا 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 مسیح کا مسا بندھن سارے توڑتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا۔ لیسن ہم سب کے لیے یہ بڑا خاص ہے۔ بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹیں، خدا بند کا روح فرماتا ہے۔ مسیحی مسافر کی کہانی پڑھیں، رکتا تھا، گر جاتا تھا دلدلی زمین پر، لیکن کیا کرتا تھا؟ بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹیں، خدا بند کا روح فرماتا ہے۔ شفا شفا مکمل شفا شفا مکمل شفا پاک لہو دلاتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے، خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا خدا ہمارا خدا، خدا خدا ہمارا خدا روح سے بھرنا چاہتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ لڑیں لڑیں نہ ہرگز ڈریں، پاک روح سمجھاتا ہے۔ لڑیں لڑیں نہ ہرگز ڈریں، پاک روح سمجھاتا ہے۔ فتح فتح شیطان پہ فتح فتح فتح
शैतान पे فتح یسوع مسیح دلاتا ہے لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو لہو کو پکاریں لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ سچ میں لہو کی طاقت ہی بہت زیادہ ہے۔ ایک وجہ ہے کہ خدا نے کہا کہ خون جو ہے نا اس کو کھاؤ مت، اس کو پکاؤ مت۔ کئی لوگ تو جب سیخ کباب بنا رہے تو اس میں بھی تھوڑا سا خون رہنے دیتے، کہتے ذائقہ آتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خون مت کھاؤ کیونکہ اس میں طاقت ہے۔ بڑی گہری بات ہے کہ ایک جانور کے خون میں بھی طاقت ہے۔ کباب بنا کے لوگ خون کا کھا لیتے، کبھی کبھی تھوڑا رہنے دیتے ہیں۔ وہ کلام میں لکھا ہے اس کو بھی نہیں اچھے طریقے سے دھو، کیونکہ خون کے اندر طاقت ہے۔ اگر ایک جانور کے خون میں جو کہ صرف ٹیمپریری ریپلیسمنٹ ہوتی تھی، ٹیمپریری، وہ ایک پرماننٹ ریپلیسمنٹ بھی نہیں تھی، ٹیمپریری، وقتی طور پہ بندے کا گناہ ڈھانکا، اگلا گناہ کیا، ایک نیا جانور چاہیے اب۔ اس جانور کے خون میں بھی کلام میں لکھا ہے کہ اگر اس کو کھانا تو خون نہیں کھانا کیونکہ اس میں طاقت ہے۔ یسوع مسیح کا خون جو کہ سب سے بالا تر ہے، اس میں کتنی زیادہ طاقت ہے۔ یسوع کے لہو میں اتنی اس کے خون میں طاقت ہے کہ آپ وہ خون کہیں پہ بھی لگا دیں گے نا، بدبو اس کے نیڑے بھی نہیں آئیں گے، اس کو تو دیکھ تک نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بھی شاید جلیں گی، اتنی زیادہ طاقت ہے یسوع کے خون میں۔ آئے ہم اپنے کلام کا گیت گائیں، اور اسی دوران ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے بھی تیار کریں گے، اور یہ دعائیہ حالت میں بھی میں چاہتا ہوں ہم گائیں، کیونکہ یہ ایک دو رخی ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ خدا کی شفا بھی اور اس کے پاک روح کی جنبش بھی ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ گیت ہم اپنے آپ کو اس میں جب لے کر جائیں گے، تیار کریں گے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک التجائی گیت ہے، ایک شفایتی گیت ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کے کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہے، وہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں۔ اگر تو آپ کو اوور آل شفا چاہیے تو آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ سر ہی جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو انوائنٹنگ کا تیل ہے وہ سر پہ ڈالا جاتا تھا، اور وہاں سے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہارون کو مسح کیا گیا تو اس کے سر کے اوپر تیل ڈالا گیا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے اس کی داڑھی، پراہن اور پیروں تک گیا۔ جب آپ اپنے سر کو، اپنے ہیڈ کو ہی چھپا لیں گے یسوع کے خون میں، تو وہ ساری انوائنٹنگ، وہ شفا آپ کے جسم میں، سارے جسم میں ٹرانسفر ہوگی۔ یہ بھی بڑا خوبصورت گیت ہے۔ کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے۔ پہلا انتھرا ہے، ظالموں کے ستم تو اٹھاتا رہا، دشمنوں کو گلے سے لگاتا رہا۔ کون تیرے سوا اس زمانے میں جو موت کا جام غیروں کی خاطر پی۔ لوگ تو شاید اپنوں کو بھی نہیں پوچھتے جب نیڈ کا وقت، کوئی ضرورت کا وقت آتا ہے، کبھی اگر وہ خود بھی اتنا قابل نہ ہو کہ ان کی مدد کر پائے۔ کئی بار دیکھیں، بڑی غور طلب بات ہے، اگر آپ کے قریبی کوئی رشتہ ہے، بہت قریبی، چاہے آپ کا ایک ساتھی ہی کیوں نہ ہو، یا باپ یا بیٹا یا امیڈیٹ فیملی کا کوئی ممبر ہو، ایک اور بندہ جو کہ بیمار ہے، وہ اتنا قریب، دو بندے جو آپس میں بہت، جن کا آپس میں کنیکشن ہے ڈیپ، ایک بندہ دوسرے کی چاہ کے بھی مدد نہیں کر پائے گا اگر اس کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے، انلیس کہ اس کا خود بھی میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے اور چیزیں بھی اس کے پاس دستیاب ہیں، وہاں پہ موجود ہے، تو یہ مدد کر سکتا ہے۔ کئی کیسز میں لوگوں کو خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے اس کی مدد کریں۔ ایسے ایسے ٹائمز رہے ہیں، کووڈ کے دوران آپ دیکھ لیں، جس کو خدا نہ خاصا کووڈ ہوا، اپنے لوڈ ونس کو لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر پائے ان کو بچانے کے لیے۔ کون تیرے سوا اس زمانے میں جو موت کا جام غیروں کی خاطر پی۔ میں نے کہا کہ لوگ اپنے
آپ اپنے لوگوں کو بھی نہیں، اپنے دوستوں کو یا جو ان کے بہت پیارے ہیں ان کو بھی نہیں روک سکتا مرنے سے، یا کوئی تکلیف میں اور آگے جاتے ہوئے دیکھ ہی سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، خدا سے روک نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے بھی ایک آگے پیار کی حد اس نے کر دی، موت کا جام اس نے غیروں کی خاطر پی لیا، اور وہ لوگ جو کھڑے اس کو مار رہے تھے کیل ٹھوکے، اس نے ان لوگوں کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ مسیحت، پیار، محبت، معافی، یہی اس کی نیو ہے۔ مسیحت کی نیو ہی معافی اور ایکسیپٹنس ہے۔ اس نے کہا تم کیا زیادہ کرتے ہو اپنے اسلام کرنے والوں ہی کو اسلام کرو، تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ یہ تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں۔ اتنا زیادہ پیار یسوع نے ہمیں دکھایا، اور سب سے بڑی پیار کی تو اگزامپل اس نے کلوری پہ دکھا دی۔ آئے ہم اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حضور ایک بار پھر لے کر جاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ پیارا یسوع، ایک بار میں پھر تیرے حضور حاضر ہوں، اور وہ سب لوگ جو یسوع مسیح اس وقت لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی میں تیرے تخت کے سامنے لے کر آتا ہوں اپنے ساتھ۔ یسوع جی، تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو نے ابھی تک بڑا مسا تو نے خدا ہمیں دیا ہے، اور نوئنٹنگ تھی خدا، تیرے پاک روح کی جنبش ہم نے فیل کی خداوند۔ اب یہ وقت آیا کہ ہم تیرے کلام میں سے خدا سیکھیں، تیری آواز کو سنیں، تیری پیاری بندی کے لیے جو تیرا کلام لوگوں تک خدا پہنچائے۔ ماما کے لیے میں اپنی خدا تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا منہ بن کے بولنا خدا، ایک ایک لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ محض ان کا اپنا نہ ہو خدا، تیرے روح کی ہدایت سے وہ الفاظ بولے جائیں۔ ایک ایک الفاظ جو کہ بیج کی صورت میں، تیرے کلام کے بیج کی صورت میں بویا جائے، وہ خداوند ایک رائی کے اس خدا جو رستے میں زمین پہ گر گئی خداوند، رستے میں خدا اس کی طرح اس بیج کی مانند نہ مت ہو خدا، بلکہ اس بیج کی مانند ہو جو کہ 100% پھل لے کر آئی۔ ایک ایک چیز خداوند تیرے کلام کا ایک ایک نچوڑ تیرے خدا پیاروں کی زندگیوں میں بویا جائے خدا آج۔ اسی طرح خدا میں ان سب لوگوں کو جن کو خدا بدنی طور پر یا روحانی طور پر خدا کسی طرح کی خدا ریوائول کی، ریفریشمنٹ کی، ہیلنگ کی، یا ایک خداوند ان کو کسی طریقے سے خدا تو چاہتا کہ وہ جھنجھوڑے ان کو خدا، تو ویک اپ کال دے خدا، کسی طریقے سے ان کو خدا روحانی یا جسمانی نیڈ کی ضرورت ہے خدا، اپنا ہاتھ بڑھا ان کو چھو خدا۔ جیسے خدا اس سینچورین نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میرے گھر میں آئے، میری چھت کے نیچے آئے، محض یہاں سے تو کھڑے ہو کے بول دے تو میرا خادم شفا پائے گا خدا۔ اسی طرح خداوند تو خود خدا ان کے گھر میں جا، ان کو خدا پرسنلی وزٹ کر خدا، تو خدا محض بولتا خدا چیزیں ہو جاتی ہیں خدا، تو اومنی پریزنٹ، اومنی سائنس تو خدا ہے، تو ہر جگہ موجود ہے خدا، تو محض بول دے خدا اور وہ شفا پائیں گے خدا۔ تیرا میں شکر کرتا ہوں کہ خدا اس سارے ٹائم کے لیے، اس سارے وقت کے لیے، اب خدا جب تیری آواز کو سنے تو خدا اس کلام کے تھرو خدا تو زمینوں کے اوپر اپنا حل چلا، روح کا حل چلا خدا، کیاریاں خدا، ریگاریاں خدا تو خدا لگا، تاکہ خدا زمین نرم ہو، وہ خدا تیار ہو تیرے کلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ یہ دعا میں تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے، کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے، کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے
جلائے دیے کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے. ظالموں کے ستم تو اٹھاتا رہا، دشمنوں کو گلے سے لگاتا رہا. ظالموں کے ستم تو اٹھاتا رہا، دشمنوں کو گلے سے لگاتا رہا. کون تیرے سوا اس زمانے میں جو، کون تیرے سوا اس زمانے میں جو موت کا جام غیروں کی خاطر پیے. کون تیرے سوا اس زمانے میں جو موت کا جام غیروں کی خاطر پیے. کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے. چاہتے اپنی مجھ پہ لٹاتا رہا، میرا بگڑا مقدر بناتا رہا. چاہتے اپنی مجھ پہ لٹاتا رہا، میرا بگڑا مقدر بناتا رہا. بڑی گہری، بہت گہرے الفاظ ہیں، سنیں ذرا. ایک میں ہوں کہ جیون میں اے ناصری، ایک میں ہوں کہ جیون میں اے ناصری. ہر قدم پہ تجھے غم ہی غم ہے دیے. ایک میں ہوں کہ جیون میں اے ناصری، ہر قدم پہ تجھے غم ہی غم ہے دیے. ایک تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اس کو غم دیے، اس کو چھیدا، اس کو کی لگائے، اس کو انہوں نے کوڑے لگائے، بہت زیادہ ستم ظلم اس کے اوپر کیا. لیکن ایک طرف کلام اس میں لکھا ہوا، گیت میں لکھا ہے، ایک طرف میں ہوں کہ جیون میں اے ناصری ہر قدم پہ تجھے غم ہی غم ہے دیے. انسان جو جب گناہ میں ہوتا ہے تو ایک ایک اس کا قدم ہی گناہ ہوتا ہے، اور وہ اسی برابر ہوتا ہے کہ اس کو ہم ہر روز ہی سولی پہ چڑھاتے ہیں. ہر ایک گناہ چھوٹا یا بڑا، زہر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو مار دیتا ہے. گناہ بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ مار دیتا ہے. اور وہ ہمیں نہ صرف ہمیں ڈیٹیریٹ کرتا ہے، ہمیں وہ نہ صرف ایک گلاتا چڑھاتا ہے بلکہ یسوع مسیح کو بھی اسی برابر ہے کہ اس کی قربانی وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے کہ یسوع مسیح تیری قربانی کو وہ اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ گناہ ہم سے خدا سے ہمیں دور کر لیتا ہے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ایک میں ہوں کہ جیون میں اے ناصری، ہر قدم پہ تجھے غم ہی غم ہے دیے. کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے. کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے. کلوری کی پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے. کلوری کی
پہاڑی پہ میرے لیے تو نے اپنے لہو سے جلائے دیے کلوری کی۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ سچ میں یہ ایک بہت بڑی ایک بخشش ہے۔ میں کہوں کہ اس سے بڑا اور تحفہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سینٹا کلوز بھی نہیں کوئی اتنا بڑا تحفہ دے سکتا، یا دنیا میں بڑا ٹریلینئر بندہ بھی اتنا بڑا تحفہ کسی کو دے نہیں سکتا جو نجات کا تحفہ یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا۔ کیونکہ جو تحفے اس دنیا میں ہیں وہ اس دنیا میں رہیں گے، اور وہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے بعد وہ تحفہ چاہے اس کو پوری زمین ہی کوئی خرید کے دے دے کہ چل یہ پوری پلانٹ ہی تیرے نام ہے، تیری زمین ہی تیرا گھر ہے پورا، وہ بھی اس کے لیے کیا تحفہ ہے؟ جب وہ مرے گا تو اس کے لیے کسی کام میں نہیں آنا، وہ اپنے گھر میں مرے گا، اسی زمین میں مرے گا، وہ دفن ہو جائے گا، 6 فیٹ انڈر چلا جائے گا۔ لیکن جو تحفہ یسوع مسیح نے دیا وہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ اس کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، آسمان پہ ہمارا نام ہے، گھر ہے ہمارا آسمان پر، اس تحفے کی وجہ سے جو یسوع مسیح نے دیا ہمیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ تحفہ ہی اس نے آ کے سلیب کے اوپر جو لعنتی موت، کلام میں لکھا ہے جو سلیب پہ مرتا ہے وہ لعنتی ہے، یسوع مسیح نے اس لعنتی موت کو اس میں سے گزر کے اس نے اس سلیب کو جو کہ ایک لعنت کا نشان تھا، اب آج وہ سلیب کا نشان جیسے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وکٹری کا نشان ہے، یہ فتح یابی کا ایک جیت کی للکار ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام سنیں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر خدا آپ کو چھوتا ہے یا آپ کو مسا کرتا ہے یا آپ کے خدا نے کسی بھی طریقے سے اس میٹنگ کے تھرو کام کیا ہے، اس گیتوں کے تھرو، کلام کے تھرو کام کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے جو بھی لائیو سٹریمز جب بھی کی جائیں، آپ کو جب ٹائم ملتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ باقی لوگ جب کمنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی ایمان میں اور تقویت پائیں، وہ بھی ایمان میں پختہ ہوں کہ یسوع مسیح کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ کیونکہ گواہیاں جو ہیں نا وہ آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، بڑی گہری بات ہے یہ، آپ غور سے سنیں۔ جب پانی چلتا رہتا ہے نا چشمے سے، جو بھی پانی پینا چاہتا ہے نا بندہ، جیسے پہاڑی علاقے میں کوئی رہتا ہے تو وہ کہے گا یار چشمے کا پانی پیو۔ ایون آپ بوتلیں دکان سے خرید کے، ایکوا فینا ہو گئی، نیسلے کی بوتلیں، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسپرنگ واٹر۔ یہ وہ پانی ہے جو بہتا پانی ہے، اسی کو لوگ پیتے ہیں، چاہے وہ بوتلوں میں اس کو پیک کر کے آگے بیچیں، لیکن اس پانی کو پئیں گے جو بہتا ہے، چشمے کا پانی ہے۔ چشمے کا پانی بہتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے۔ جو پانی رک جاتا ہے وہ تالاب کی صورت لے لیتا ہے، یا ایک ایسی پونڈ بن جاتا ہے جہاں پہ سے تھوڑے سے عرصے کے بعد بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رک جاتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں گواہی لے کر آتا ہے، ایک برکتوں کا انبار اور ایک بارش اور ایک اس چشمے کی طرح سے برکتیں خدا آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ اس کو روکے نہ، اس کو آگے بڑھنے دیں، کیونکہ آپ تک وہ محدود رہے گی چیز تو وہ آپ تک ہی برکت محدود رہے گی۔ اگر تو وہ بہتے ہوئے آپ سے بھی آگے نکل جائے گا، آپ سے خدا نے جو آپ کو برکت دی ہے، وہ پانی ہی ایسا ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا، جو پانی تو مجھ سے مانگتی ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نہ صرف تجھے سراب کرے گا، تیرے سے ہو کے آگے بھی زندگیوں کو سراب کر دے گا۔ وہ جو سامری عورت آئی تھی، اس نے تو یسوع مسیح کا جیسے ہی وہ ذات اس کے اندر لی، اپنے اندر لی، تو وہ بھاگی اپنے جاتے ساتھ بغیر کسی شرم کے، کیونکہ اب شرم تو اس میں تھی نہیں، وہ گناہ کی شرم نکل گئی تھی، کیونکہ گناہ نہیں اب اس کے اندر تھا۔ اس نے جا کے کہا کہ مجھے وہ مل گیا جس نے مجھے وہ ساری میری باتیں بتا دی، میرے سارے مسئلے حل کر دیے، مجھے وہ مل گیا۔ یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس برکت کو آگے بھی پہنچائیں۔ آپ اس ویڈیو کے اندر کومنٹس میں اس کسی بھی طرح کی خدا نے آپ کو بات سکھائی ہے، کوئی آپ کو ایکسپیرینس دیا خدا نے، یا خدا نے آپ کو شفا دی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی خدا نے آپ کے اندر آپ کے زندگی میں عجیب کام کیا، آپ پلیز اس کو کمنٹ میں لکھیں، اور اس طریقے سے باقی لوگ جو ہے نا وہ بھی خدا کے اور قریب آئیں گے، اور جو لوگ تھوڑے سے خدا سے ہٹ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ نہیں، خدا آج بھی وہ میریکل ورکرز ہے، آج بھی اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بڑھا سکے، اس کا ہاتھ بڑا ہے، وہ خدا جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا، آپ کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو اس قیمتی موقع کے لیے جو ہمیں خدا نے زمین پہ دیا ہے۔ اس نے کہا تم دن ہی دن میں کام کرو، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا۔ تو خدا کی تعریف ہو، آج اس نے جو ہمیں موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں،
اس کی تمجید ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہالےلویا، ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری شانیں، ساری قدرتیں تیری ہیں۔ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اے جلالی بادشاہ، تیری حضوری میں آنے کی برکت کے لیے تیرا شکر ہو، تجھے چاہنے کی برکت کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے کلام کو سیکھنے کی برکت کے لیے تیرا شکر ہو۔ آئی خداوند یسوع جی، تیری حضوری میں حمد و ثنا کرنے کی برکت کے لیے تیرا شکر ہو۔ آئی خداوند، تیرا نام میٹھا ہے، تیرا نام سندر ہے، تیرا نام ہماری زبان پہ آتا ہے اور ہمارا دل خوش اور شادمان ہو جاتا ہے۔ ہماری خوشی کا ایک خداوند راز تو ہی ہے۔ جلالی بادشاہ، تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں مکاشفہ کی کتاب آئی خداوند اس کے لاسٹ چیپٹر پہ پہنچایا۔ ہم اس بات کے لیے بھی بہت زیادہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آئی خداوند، جب آج ہم تیرے کلام کو سیکھتے ہیں تو تیرے روح سے سیکھیں، اور آئی خداوند تیری مانند بنیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ خداوند نے ہمیں مکاشفہ اس کے 22ویں باب تک پہنچایا، جو ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو آئیے ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 3 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر لعنت نہ ہوگی جب نیا یروشلم، وہ پیاری جگہ جہاں پہ خدا کے لوگ ہوں گے، یہ ایک بابرکت جگہ ہے جہاں پہ پھر دوبارہ گناہ نہیں ہوگا اور لعنت نہیں ہوگی۔ تو لعنت کس وجہ سے آئی؟ گناہ کی وجہ سے آئی۔ تو خدا کی تمجید ہو۔ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے جو دنیا بنائی تھی وہ بالکل پیاری بنائی تھی، کامل بنائی تھی، گناہ کے بغیر بنائی تھی، لیکن اس میں کچھ داخل ہو گیا۔ کیا داخل ہو گیا؟ گناہ داخل ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ گناہ داخل ہوا دنیا میں، اور موت آ گئی، بیماریاں آ گئیں، دکھ آ گئے، درد آ گئے، بہت سارے انسان کے پریشانیاں جو جذباتی ذہنی پریشانیاں ہیں، انہوں نے انسان کو آ دبایا۔ لیکن پھر کیا؟ آپ دوسری تصویر میں اس کے دوسرے ایرو میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس گناہ گار دنیا میں کون آ گیا؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس نے اپنی جان دی، اور اس نے لوگوں کو وہ فطرت دی جس سے وہ راستی میں چلیں۔ اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں خریدا، تاکہ ہم نیک اعمال کے لیے اس نے ہمیں مخلوق کیا، اور ہم اپنے آپ سے کوئی اچھا عمل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر شرست ایسی تھی، فطرت ایسی تھی جو گناہ کو ہی چوز کرتی تھی۔ تو یسوع نے اپنی فطرت ہمیں دی، اپنے میں سے پیدا کیا، تاکہ وہ نئے یروشلم میں ہمیں داخل کر سکیں۔ اور نیا یروشلم، وہاں پہ گناہ نہیں ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں پہ لعنت نہیں ہے۔ اور جیسے 7 والی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، خوشی ہے، اور خدا کی تمجید ہے وہاں پہ۔ پھر 3 آیت کا اگلا حصہ، مکاشفہ 22 باب اس کی 3 آیت، اور لکھا ہوا ہے، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ اور ہم نے 21 باب میں بھی یہ بات سیکھی تھی کہ نئے یروشلم میں کون ہے؟ خدا ہے، خدا اور برا ہے۔ ہم نے خدا اور برے کے لیے پہلے کچھ اور دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ وہ وہاں کی روشنی ہے۔ اور خدا اور برا جو ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یعنی 2 باتیں پہلے جو 21 باب میں دیکھیں کہ خدا اور برا وہاں کا مقدس ہیں، پھر خدا اور برا نئے یروشلم کی روشنی ہے۔ یہاں پہ پھر ہم 3 آیت میں دیکھ رہے ہیں خدا اور برے کا تخت وہ نئے یروشلم میں ہے، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے بندے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ زمین کے اوپر جب ہم دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں زمین کے اوپر، وہی آسمان پہ ہوں گے، کیونکہ آسمان پہ کیا کام ہے؟ عبادت ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی شکر گزاری ہے۔ اور ہماری خوشی اسی چیز میں ہے کہ اس کو بہت بہت سراہا جائے، اس کو بہت بہت پیار کیا جائے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس نے ہماری زندگی کی لعنتوں کو ختم کیا، بیماریوں کو ختم کیا، ابلیس کی قید سے آزاد کیا، اور ہماری زندگی میں خوشیاں لے کے آیا ہے۔ 4 آیت کو دیکھتے ہیں، مکاشفہ 22 باب 4 آیت، اور اس
اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماتھے کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ یسوع کا نام۔ اور وہ کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے، خدا کے برے کو دیکھیں گے، وہ اس کا منہ دیکھیں گے، کیونکہ زمین کے اوپر خدا کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ اگر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیونکہ یہ خدا کو دیکھ کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور کیوں اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور کیوں ابھی نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو سی دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے خدا کی اور انسان کی جدائی ہوئی ہے، اور گناہ کی حالت میں کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن آسمان پہ کون ہوں گے؟ جو غالب آ چکے ہیں، اور خدا ان کے درمیان میں رہے گا، اور خدا کے لوگ اس کا چہرہ دیکھیں گے۔ اور جو لوگ زمین کے اوپر رہتے ہوئے کہتے ہیں اپنی شناخت خداوند کے نام سے نہیں کرواتے ہیں، وہ آسمان پہ بھی ان کی شناخت خداوند کے نام سے نہیں ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کے ماتھے پہ مخالف مسیح کی مہر ہوگی وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ہمیشہ سے جو جلتی رہنے والی آگ کی جھیل ہے اس میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو لیکن وہ مبارک ہیں جن کے ماتھے پہ خداوند کا نام ہے، جو خداوند کی عزت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم خدا کے کلام میں ہم نے یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم خدا کی عزت کریں گے تو وہ ہماری عزت کرے گا۔ اگر ہم اس کا نام اپنے ہونٹوں پہ، اپنی زبان پہ، اپنے وجود پہ لے کے دنیا میں پھریں گے تو آسمان پہ بھی وہ اپنے فرشتوں کے سامنے، باپ کے سامنے اقرار کرے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کے اوپر میری مہر ہے۔ 5ویں آیت دیکھتے ہیں، مکاشفہ 22 باب 5ویں آیت۔ اور پھر رات نہ ہوگی اور وہاں چراغ اور سورج کی روشنی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے۔ تو خدا کے کلام میں ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی ہے کہ آسمان پہ رات نہیں ہوگی، وہاں پہ کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لالٹین کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ سورج کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری زمین کس لیے روشن ہوتی ہے؟ کیونکہ سورج دن کے وقت چمک رہا ہوتا ہے، اس لیے زمین روشن ہوتی ہے۔ رات کو سورج نہیں ہوتا تو لالٹین جلائی جاتی ہے۔ تو لیکن آسمان کے اوپر رات ہوگی نہیں، اور وہاں پہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کون موجود ہے؟ یسوع مسیح موجود ہے، وہ وہاں کی روشنی ہے۔ اس لیے ہم محتاج نہیں ہیں نہ چراغ کے نہ سورج کی روشنی کے۔ 5ویں آیت کا اگلا حصہ، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے۔ تو خدا کی روشنی نئے یروشلم کو روشن کرے گا۔ خداوند یسوع کی روشنی تمام نئے یروشلم کو روشن کرے گی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے یہ بات سیکھی تھی کہ زمین کے بادشاہ اس کے حضور اپنی شان و شوکت کا سامان لے کے آئیں گے، زمین کے لوگ اس کے حضور اپنی شان و شوکت کا سامان لے آئیں گے، اور اس سرزمین پہ کون ہے؟ صرف اور صرف راست باز ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ عبدالعباد بادشاہی کرتے رہیں گے، اور یہ روشنی اس کی پاکیزگی کی، اس کی راستی کی یہ روشنی ہے۔ 6 آیت، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ خدا پاک روح وہ کلام کو لکھوانے والا ہے، وہی مصنف ہے، اور رائٹر وہی ہے، لکھوانے والا وہی ہے۔ ہم مکاشفہ پہلے باب میں بھی اسی طرح کی بات دیکھتے ہیں، جو آخری باب میں 6 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں بھی مکاشفہ پہلے باب میں بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں یسوع ہوں، میں نے اپنا فرشتہ یوحنا تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو خط لکھے، کلیسیاؤں کو خط لکھے، ان باتوں کا بیان کرے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یہاں ہمیں مکاشفہ 22 باب کی 6 آیت میں بھی یہی بات نظر آ رہی ہے کہ وہ جو فرشتہ ہے، ہم اس تصویر کو دیکھیں تو فرشتہ یوحنا سے باتیں کر رہا ہے،
اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، کس نے؟ یعنی وہ فرشتہ یوحنا سے کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی باتیں ابھی تک تجھے بتائی گئی ہیں مکاشفے کی کتاب لکھنے کے لیے، مختلف خطوط لکھنے کے لیے، یہ میں نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں یہ کیسی باتیں ہیں؟ سچی ہیں، برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ خدا باپ کون ہے؟ نبیوں کی روحوں کا خدا ہے۔ تو خدا ہے جس نے دنیا میں تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے نبیوں کو بھی پیدا کیا، انہوں نے نبوت کی تھی۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، اسی خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے کیا کروں؟ میں تجھے بتاؤں، وہ کون سی باتیں بتاؤں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ ہم پھر سے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یعنی کس نے؟ فرشتے نے، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ تو خداوند نے یوحنا کو کیا کہا کہ میں تجھے وہ باتیں دکھا رہا ہوں جو جلد ظہور میں آئیں گی، اور خدا مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کو بتائیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب باتیں سچ ہیں، برحق ہیں اور ظہور میں آئیں گی تاکہ کوئی انسان جہنم میں نہ جائے۔ ہم خدا کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، اور خدا یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع کی مرضی ہے کہ لوگ جانیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہی نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ لوگ جانیں، اسی نے یوحنا کو بھیجا تاکہ لوگ جانیں، اسی نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگ جانیں، اور اسی نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ وہ ابدی زندگی کے وارث بننے کے لیے یسوع کو اپنی زندگی دیں اور ہلاکت میں نہ جائیں۔ ساتویں آیت، مکاشفہ 22 باب 7 آیت۔ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کریں۔ تو خداوند نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک کون ہے؟ جو اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے محض سننے والے نہ بنو بلکہ کلام کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے بنو۔ تو خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ میں جلد آنے والا ہوں۔ تم لوگ مبارک کس صورت میں رہ سکتے ہو؟ کہ جب تم سنو اور کلام پر عمل کرو۔ 8ویں آیت، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ تو یوحنا کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں فرشتے سے سنی، اور جو فرشتہ میرے سے باتیں کر رہا تھا میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پہ جھکا۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ 9ویں آیت، اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ تو فرشتہ یوحنا کو کیا کر رہا ہے؟ نہیں، رک جا، تو مجھے سجدہ نہ کر، کیونکہ میں کون ہوں؟ جیسے تو خدا کی خدمت کر رہا ہے ویسے میں بھی خدمت کر رہا ہوں۔ جیسے پہلے کے نبی خدا کی خدمت کرتے رہے اور خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اس کا بیان تحریری صورت میں انہوں نے کیا، تو جیسے جو زمین کے لوگ ہیں وہ خدا کی خدمت گزار ہیں، میں بھی خدا کا نوکر ہوں، میں بھی خدمت گزار ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ یوحنا تیرا ماسٹر اور میرا ماسٹر ایک ہے،
وہ آقا ہے، اس کو سجدہ کر، صرف یسوع کو سجدہ کر۔ تو یہی بات خداوند ہم میں سے ہر ایک کو کہتا ہے کہ ایسا ہی کرو، کہ ایک دوسرے کو نہیں، کسی نے اگر کچھ یسوع کے نام سے ہمارے لیے کوئی بڑا معجزہ ہوا تو خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کو خدا کے طور پہ خدا کی جگہ دیں، بلکہ یسوع مسیح، صرف یسوع ہے جو سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے بھی تو ہمیں پہچان جانا چاہیے کہ یہ خدا کا نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر خواہش ہو کہ مجھے کوئی خاص ایسا مقام ملے جو ایک انسان کو نہیں ملنا چاہیے، جو خدا کا مقام ہے۔ 10ویں آیت، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو یوحنا کو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ ان کو پوشیدہ نہیں رکھنا، کیونکہ دانیل کو خدا نے کہا تھا کہ ان باتوں کو پوشیدہ رکھ، یہ باتیں ابھی بہت دور کے وقت کی ہیں، تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل جائے گا، آرام سے اپنی آخری آرام گاہ میں ہوگا، لیکن ابھی یہ ساری چیزیں جو مکاشفہ کی باتیں ہیں خدا نے جو دانیل کو بھی بتائی تھیں، لیکن ساتھ خدا نے کہا تھا کہ ان کے آنے میں بھی ٹائم ہے۔ لیکن یوحنا کو خداوند نے کیا کہا کہ ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک مورت جو نبوکد نظر نے دیکھی تھی، جو آنے والی بادشاہتوں کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر یہ مختلف حیوان جو دانیل نے خواب میں دیکھے تھے، یہ بھی وہی چیز ہے، آنے والی بادشاہتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور پھر اس میں دکھایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح جو اپنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے اس نے اپنی صلیب پہ جان دی ہے، اور پھر یسوع مسیح کو آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو اس طرح کی سب باتیں کہ دنیا میں کیسے تاریکی اپنا مقام ایک قائم کرے گی اور چاہے گی کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے، اس تاریکی کو سجدہ کرے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ یوحنا تو ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، لوگوں کو بتا کہ یہ تاریکی کی باتیں ہیں، تاریکی کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملا لیں اور میرے ساتھ ملا کے رکھیں، میری عزت کریں، اور تاکہ آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں، نئے یروشلم میں جا سکیں۔ اس لیے یوحنا ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، ان کو دوسروں کو بتا۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا۔ اس میں تصویر میں نے یہودا اسکروتی کی مثال لی کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ہمیشہ تھیلی رہتی تھی، تو جو آفرنگ، جو چندہ اس میں ڈلتا تھا وہ اس میں سے چوری کر لیا کرتا تھا۔ تو یہ اس کی ہمیشہ کی پریکٹس تھی، اور وہ اس لیے میٹنگز مس نہیں کرتا ہوگا کہ جہاں جہاں یسوع ہے وہاں پہ یسوع کو کسی نے بھی کوئی اس کی خدمت کے لیے کوئی ہدیہ ہے تو وہ تھیلی تو میرے پاس ہے، تو میں کسی چانس کو مس نہ ہونے دوں۔ اور جبکہ خداوند نے بہت ساری جگہ پہ یہ تعلیم دی کہ زر کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، یہ اس گناہ میں نہ پڑنا، تو اس نے مسلسل سنی ہے یسوع کی باتیں، لیکن اس نے عمل نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہ کے سپرد ہی رکھا۔ تو لکھا ہوا ہے جو برائی کرتا ہے وہ کیا کرتا رہے گا؟ برائی ہی کرتا جائے گا، اور برائی کرتے کرتے کیا ہوتا جائے گا؟ نجس ہوتا چلا جائے گا، اور برائی میں اس کی گہرائی میں اترتا جائے گا۔ تو جو یہودا اسکروتی تھا اس نے بھی اس زر کی دوستی کو اپنے گلے لگائے رکھا، پھر یسوع کے لیے اس نے پیسے لیے کہ اچھا پیسے مجھے دے دو، میں یسوع کو تمہارے حوالے کرواؤں گا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے وہ پیسے پھینکے اور جا کے پھانسی لے لی۔ تو جو نجس ہے وہ نجاست میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور 11ویں آیت کا اگلا حصہ، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ تو جو راست باز ہے وہ آخری وقت میں بھی کیا ہوگا؟ وہ اور راست بازی ہی کو
پکڑے رکھے گا اسی میں آگے بڑھتا جائے گا، اور وہ راست باز ہے، وہ پاک ہے، پاک ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اس میں مریم مگدلینی کی اگر مثال لیں تو مریم مگدلینی کو جب خداوند نے نجات دی تو اس نے عطر ڈالا تھا یسوع کے پاؤں پہ، اور اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں اس میں سے آنسو پہنچے تھے اور یسوع مسیح کے پاؤں کو چوما تھا۔ مریم مگدلینی ہے جو یسوع کی ساری خدمت میں یسوع کے ساتھ ساتھ رہی، اور جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے اس وقت بھی وہ وہاں پہ تھیں۔ جو اس کے اندر پاکیزگی تھیں وہ پاکیزگی آگے آگے اپنے آپ کا اظہار کرتی رہی، اور پھر مریم مگدلینی اس جگہ تک بھی پہنچی جب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قبر کے اندر یسوع نہیں ہے، یسوع مسیح کہاں چلے گئے ہیں، اور باقی اگر چلے بھی گئے ہیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ پاکیزگی کی نشانی ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا چلا جائے گا، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم کسی بھی انسان کو نہ دیکھیں کہ کوئی کون ہے، ہمیں زیادہ لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے جو نجاست میں آگے چل رہے ہیں، لیکن خداوند مجھے اور آپ کو کیا چاہتا ہے کہ ہم راست بازی میں آگے چلتے جائیں، کیونکہ راست باز آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی والی بات جو ہم نے مکاشفہ 22:11 میں سیکھی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نجس ہیں، دوسری طرف کون ہیں؟ پاک ہیں۔ تو جو خدا کا روح ہے وہ انسان کو پاک بناتا ہے، اور یہاں پر ایک انسان کے 3 آپ دیکھ رہے ہیں، ایک انسان کے اندر جو 3 اس کے سمجھو کہ پرسنز ہیں، اس کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے جو جسم رکھتا ہے، اس انسان کا اس کی ایک جان ہے، یعنی سول ہے، جس میں اس کی سوچیں، خیال، اس کی مرضی موجود ہے، اور ایک اس کی اسپرٹ ہے، کیونکہ اسپرٹ یعنی روح یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، اور انسان کی سوچیں بھی کبھی نہیں مریں گی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی۔ لیکن جو مر جائے گا وہ کیا ہے؟ یہ والا بدن مر جائے گا۔ پھر خدا ہمیں ایک جلالی بدن دے گا جس میں یہ روح اور یہ سوچیں اس جلالی بدن کے اندر ہوں گی۔ ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، زیادہ ٹائم ہم اس فانی بدن کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس فانی بدن کے کھانے پہ، اس فانی بدن کے پہننے پہ، اس دنیا کی چیزوں پہ جو فنا ہو جائیں گی، اور جو روحانی چیزیں ہیں، جو آسمانی چیزیں ہیں، ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ لیکن خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم روح کی چیزوں کی طرف دھیان دیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی روح۔ پھر مکاشفہ 22 باب اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو خداوند یسوع نے کیا کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، جس طرح کا بھی کسی نے کوئی کام کیا میں اس کے مطابق اسے اجر دوں گا۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان ہے وہ اعمال کے ذریعے سے نظر آتا ہے، اور ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ جب ہم نے یسوع کو قبول کیا اس وقت ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن بغیر اعمال کے، کسی بھی راستی کے اعمال کو کیے بغیر ہی خدا نے ہمیں انٹری دے دی کہ اب آؤ، راست بازی میں تم نے قدم رکھ لیا، تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ لیکن ہم راست بازی میں داخل کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ اب ہم ناراستی کے کام نہیں کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ خداوند نے ہمیں راست بازی میں داخل کیا ہے اور ہم راست باز ہیں۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آپ اگر یہ اس تصویر میں دیکھیں تو پہلا ایک کام جو زمین کے اوپر خدا نے ہمیں دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے صلیب پہ جان دے دی ہے، اب تم مجھے قبول کر لو۔ اب اگر کوئی یسوع مسیح جس نے صلیب پہ اپنی جان دی ہے اسے اگر قبول نہیں کرتا تو وہ 2 طرح کی راہیں ہیں کہ
آپ سینٹر والے حصے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن ایک دوسرا والا حصہ ہے جس میں جو ناراست لوگ ہیں وہ خدا کے خلاف کھڑے ہوئیں گے، جنہوں نے زمین کے اوپر یسوع کو اپنی زندگی نہیں دی، یسوع کی صلیب کو انہوں نے رد کیا، تو وہی وہ لوگ ہوں گے جن کو جو خدا کے خلاف آخر تک کھڑے رہیں گے اور خدا کے غضب کا سامنا کریں گے۔ تو خداوند نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھو تمہارے کام کیسے ہیں، میں ہر ایک کے کام کے موافق اسے اجر دوں گا۔ پھر ہم اسی اجر کے متعلق اگلی سلائیڈ میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تصویر میں ایک آدمی جو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے، اس کا جو جسم ہے وہ زمین کے اوپر ہی رہ گیا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے، یہ دو شاخیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک روحانی بدن لے کے کھڑا ہے شخص، اس کی سوچیں اور اس کی جو روح ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ اور پھر ساتھ والی تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہاں پر بھی دو جگہیں ہیں، اگر تو زمین کے اوپر ہم نے یسوع کو اپنا لیا اور نجات پا لی، یا ہم زمین پہ رہتے ہوئے ہم نجات سے بہت دور رہے۔ تو اگر ہم نے زمین پہ رہتے ہوئے نجات پا لی ہے تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ خداوند کے ساتھ مرنے کے بعد، کیونکہ موت دونوں کو ہی آئے گی۔ تو جب راست باز مرے گا تو وہ آسمان کی بادشاہت میں ہوگا، اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ وہ ہیون میں ہوگا۔ جو ابھی جہاں پہ خدا کے لوگ موجود ہیں وہ ایک اچھی جگہ ہے، آسمان ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ خدا کے لوگ خدا کے ساتھ ہیں، لیکن پھر خداوند نے ہمیں اور اپ گریڈ کیا یہ کہ ابھی بھی وہ خدا کے لوگ اچھی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک اور آنے والا وقت ہے جس میں نیا یروشلم ہوگا اور خدا کے لوگ نئے یروشلم میں ہوں گے۔ اور ابھی جو بری روحیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ عالم رواں میں، جہاں پہ انہیں دکھ ملتا ہے، لیکن پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو عالم رواں اور موت ہیں وہ دونوں آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ آگ کی جھیل ہیل ہے اور یہ دوسری موت ہے۔ تو خداوند کا ریوارڈ اس کے ساتھ ہے، اس کا اجر اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخر تک ہم اپنی نظر کو لے جائیں کہ ہمیں کس طرح کا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ پھر 13ویں آیت میں خداوند نے کہا، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہیں۔ تو یونانی زبان میں جو الفا ہے وہ اس کا پہلا حرف ہے اور اومیگا آخری حرف ہے۔ تو خداوندی اول ہے اور یسوع مسیح آخر ہے، یعنی کہ اس کا کوئی آخر نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اور یسوع مسیح نے کہا، میں ہی اول اور آخر ہوں، میں ہی ابتدا اور انتہا ہوں۔ تو یہ جو ان سے ورڈز ہیں، اومیگا اور آخر اور انتہا، تو کیا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کی دوسری چیزیں تو آخر ہو جائیں گی، ان کی تو انتہا ہو جائے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح وہ ہمیشہ کے لیے وہی خدا ہے جو قائم ہے، اور باقی اور دنیا کی کوئی اور چیز قائم نہیں رہے گی۔ پھر آگے 14ویں آیت کو دیکھیں ہم، یہاں لکھا ہوا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ تو ہمیں بار بار ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آئندہ دنیا میں حاصل کرنا ہے وہ زمین پہ حاصل کریں گے، اس زمین پہ اپنے جامے دھوئیں گے، اور جن کے جامے دھلے ہوں گے وہی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی گندا لباس پہن کے آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا۔ تو مبارک کون ہے؟ جو زمین کے اوپر خدا کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور خدا کے حکموں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے خون کی تعریف کرتے ہیں، اپنے جامے برے کے خون میں دھوتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برے کے خون میں جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں وہ تنگ رستے سے یسوع مسیح کی صلیب کو اٹھائے ہوئے تنگ رستے سے
آسمان کی بادشاہت میں جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شیطان جن کو گائیڈ کر رہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو، اور وہ چلتے چلتے آگے ان کے لیے آگ ہے، وہ بہت سارے ہیں، اور جو خداوند کے راستے پہ دنیا میں چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی جو منزل ہے کہاں پہ ہے؟ ہمیشہ کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت میں ہے۔ تو خداوند نے ہمیں کیا کہا ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے اپنے جامے دھو لو۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ تو خداوند نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے جامے دھوتے ہیں ان کے لیے کیا اجر ہے، کیونکہ جنہوں نے اپنے جامے دھوئے ہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ یہ زندگی کا درخت جو بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے، اور مقدسین اور یسوع مسیح اور خدا کا جلال اور فرشتے وہاں پہ ہیں۔ تو جو غالب آئیں گے وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور نئے یروشلم کے دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار پائیں گے۔ پھر اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ 2 درخت نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ درخت ہے نیکی و بدی کی پہچان کا درخت، جس میں سے آدم حوا نے کھایا اور دنیا کے اندر کچھ انٹر ہوا۔ جب انہوں نے یہ کھایا تو چونکہ ان کے اندر نافرمانی انٹر ہوئی، اور نافرمانی میں یہ سب چیزیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی شروع ہوئی، اور بتلان چیزوں کو، بے معنی چیزوں کو انسان پسند کرنے لگا، اور جو گناہ کے لیے اس کے پاس انسانی ایسے ریزنز تھے، ایسی وجوہات تھیں کہ خدا کو بتائے کہ اچھا میں نے تو اس وجہ سے گناہ کیا، اس لیے میں نے، جیسے آدم کو کہا کہ تو نے پھل کھایا، اس نے کیا کہا کہ تو نے عورت جو مجھے بنا کے دی تھی نا، وہی والی عورت جو تو نے مجھے بنا کے دی تھی، اسی نے گناہ کروایا ہے۔ عورت سے پوچھا، عورت نے کہا کہ یہ جو سانپ ہے نا اس نے گناہ کروایا۔ تو انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور اس کو ترک کر لے تو یہ برکت کی بات ہے، لیکن اس نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھانے کی وجہ سے انسان میں اس طرح کی اپنی فیور کرنا، اس طرح کی چیز پیدا ہوئی، اور خدا کے ساتھ لا تعلقی، حسد پیدا ہوا، اور ہر طرح کی ناپاکی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوئی۔ لیکن دوسری طرف زندگی کا درخت ہے، اور محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلم، مہربانی، پرہیزگاری، درد مندی، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، ایک ذہنی حالت جو پرسکون حالت ہے، جو اگریسو نہیں ہوتی رہتی، جو چیختی چلاتی نہیں رہتی، اس طرح والی نیچر خدا ہمارے اندر ڈالتا ہے زندگی کے درخت کے پاس آنے کی وجہ سے۔ اور زندگی کا درخت یسوع مسیح ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ ہمارے جاموں کو دھوتا ہے، اور جو اپنے جاموں کو دھوتے ہیں وہ ابدی زندگی میں اس درخت کے پاس آ سکیں گے اور اس کا پھل کھا سکیں گے۔ جو زمین پہ بھی اسی پھل کو اپنے اندر لگاتے ہیں اور اسی پھل کے ساتھ پیوستہ رہتے ہیں۔ پھر آگے 15ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تو خداوند نے کیا بتایا کہ کون باہر رہے گا؟ کتے۔ تو غیر قومیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کتا۔ خداوند نے اس سور فنیکی عورت کو کہا تھا کہ لڑکوں کی روٹی لے کے کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، لیکن وہ جو اس کیٹیگری کی تھی جس کے لیے لفظ کتا استعمال ہوا، اس نے اپنے ایمان کے اقرار سے اپنے آپ کو خداوند کی بیٹی کے طور پہ بنا لیا۔ تو اگر کوئی دنیا کے لوگ، اگر وہ خداوند کے فالوور نہیں ہیں، خدا کے لیے خدا کے حضور میں آنا پسند نہیں کرتے، وہ غیر قوموں کا ہی حصہ بنے رہنا پسند کرتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے لفظ کتا۔ مگر کتے اور کون؟ جادوگر یہ بھی وہی ہیں، یہ بھی کتے ہی ہیں۔
یہ جادوگر آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، حرام کار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور جھوٹی باتوں کو گھڑنے والا وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ مجھ یسوع نے اپنا آگے 16ویں آیت ہم دیکھیں، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دیں۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں یسوع ہوں اور میں نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا ہے یوحنا تیرے پاس تاکہ تو کلیسیاؤں کو گواہی دے، ان سب باتوں کی گواہی دے جو میں نے تجھے بتائی ہیں۔ خداوند اپنا تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ 16ویں آیت کا اگلا حصہ، میں داؤد کی اصل اور نسل۔ یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ داؤد کی اصل اور نسل۔ ہم داؤد کا ذکر بائبل میں بڑی دفعہ یسوع مسیح کو بیان کرنے کے لیے لفظ داؤد بولا گیا ہے۔ تو جیسے لکھا ہے، میں داؤد کی سچی نعمتیں تمہیں دوں گا، میرا بندہ داؤد تمہیں چرائے گا۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح نے اپنی پہچان کے لیے داؤد کو چنا، اگرچہ اس کے نسب نامے میں، یعنی مریم اور یوسف کے نسب نامے میں اور بہت سارے نام ہیں، لیکن اس میں سے داؤد کا نام چنا گیا۔ اور جو لوگ اس مکاشفے کو سمجھے، انہوں نے زمینی زندگی میں یہ بولا تھا کہ اے یسوع ابن داؤد ہم پہ رحم کر۔ اور مبارک ہے وہ جب یسوع مسیح شاہانہ داخلے میں یروشلم آ رہے تھے تو لوگوں نے پکارا تھا، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہت جو چلی آ رہی ہے۔ تو یہاں پھر خداوند اپنے آپ کو داؤد کہ داؤد کی اصل و نسل ہوں۔ اصل میں یہاں پر کیا، یہ ایک نبوت کو خداوند نبوت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہی جس کا ذکر داؤد کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ داؤد تیری بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا، داؤد کی نسل میں سے تیرے تخت پہ بیٹھنے کے لیے کسی آدمی کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اسی نسل میں سے یسوع مسیح آئے، اور فرشتے نے مریم سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ یوسف سے بات کی تھی کہ وہ داؤد کے گھرانے پہ آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا، اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ تو یسوع مسیح بادشاہ ہیں، فور ایور بادشاہ ہیں۔ تو یسوع کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ یہاں نسب نامہ دیکھ رہے ہیں، آدم اور پھر آدم کی نسل میں آگے نوح اور پھر آگے ابراہیم اور اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب جس کا نام خدا نے اسرائیل رکھا۔ اور پھر اس میں سے آگے ہم یسوع کے لیے دیکھتے ہیں کہ یسوع کون سے والے قبیلے میں سے آئے ہیں؟ یہودا کے قبیلے میں سے۔ پھر یہودا کے قبیلے میں سے داؤد کو خدا نے چنا، اور داؤد کے دو بیٹے، داؤد کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن ہتی اوریا کی بیوی بیت سبا سے 4 بیٹے تھے۔ انہی میں سے جو بیت سبا کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام سلیمان اور ایک کا ناتن۔ تو ناتن کی نسل سے مریم آئی جو یسوع کی ماں ہے، اور سلیمان کی نسل سے یوسف آیا جو مریم کا شوہر تھا اور جس نے یسوع کی پرورش کی ہے۔ اور جب تک یسوع پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے وہ مریم کا منگیتر تھا، اور یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور یوسف نے بڑی وفاداری کے ساتھ یسوع مسیح کی پرورش کی۔ پھر یسوع مسیح نے اپنا ایک ٹائٹل تو یہ بتایا کہ میں داؤد کی اصل و نسل سے ہوں، پھر دوسرا ایک اور بات یسوع مسیح کیا بتا رہے ہیں 16ویں آیت میں ایک دوسرا لفظ اپنے لیے کہ میں کون ہوں؟ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو یسوع مسیح کی چمک دھمک اس کی راستی ہے، وہ دنیا کا نور ہے، وہ ہمارا پیارا اچھا چرواہا ہے۔ تو اس کی چمک اس کے کاموں کے اندر ہے۔ وہ بادشاہوں کا، یہودیوں کا بادشاہ، یہ اس کی سلیب کے اوپر یہ الزام لکھ کے لگایا گیا تھا یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور یسوع
کون ہے، اس کی جو چمک ہے کس چیز میں ہے، وہ اس چیز میں چمک ہے کہ وہ جو بے گناہ تھا ہماری خاطر گناہ بنا، جو گناہ سے واقف نہیں تھا اس نے ہمارا کفارہ دیا، اور وہی ہے جو صلح کا شہزادہ ہے، وہی خدا کا کلمہ ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی خدا کا برہ ہے، وہی خدا کا بیٹا اور ابن آدم اور ابن خدا وہی ہے، ہمارا جون سا ہائی پریسٹ ہے یسوع مسیح ہے، وہی زندگی کی روٹی ہے، اور بے شمار باتیں جو اس کے نور کو ظاہر کرتی ہیں کہ یسوع مسیح صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ نور ہے۔ پھر 17ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ تو خدا کا روح یہ بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے آؤ آب حیات میں سے پی لو، یسوع مسیح میں سے پی لو۔ دلہن جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں وہ لوگوں میں یہ منادی کرتے ہیں کہ آؤ یسوع مسیح کو پی لو، یسوع مسیح آب حیات ہے۔ جتنے لوگ جیسے روح اور دلہن یہ آواز دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آؤ یسوع کو پیو۔ اب جو سننے والا ہے جس نے ابھی تک یسوع کو اپنی زندگی نہیں دی ہے، دو طرح کے سننے والے ہیں، ایک جنہوں نے ابھی تک زندگی نہیں دی لیکن وہ چوزن ون ہیں، تو وہ جب سنیں گے وہ آئیں گے اور پئیں گے۔ دوسری طرف ہم جو چوزن ون ہیں، ہم مسلسل اس کو پیتے رہنے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تو روح اور دلہن یہ کہتی ہیں آ، سننے والا بھی کہے آ، جو پیاسا ہو وہ آ جائے، وہ آئے اور کیا کرے، جو کوئی بھی چاہے آب حیات مفت ملے۔ تو یہاں تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو خداوند یسوع مسیح کی اہمیت کو پہچانتا ہے، وہ خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یعنی آب حیات کو پی رہا ہے، اور یسوع مسیح کی صلیب سے کیا جاری ہے، زندگی جاری ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اور وہ لوگ جو زمین کے اوپر خداوند کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت میں بھی اسی پانی میں سے پئیں گے۔ تو زمین پہ ہم یہ پرچار کرتے ہیں کہ آؤ یسوع کو پی لو۔ پھر 22ویں باب کی 18ویں آیت کو دیکھیں ہم، یہاں لکھا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے، تو خدا کا کلام کہتا ہے، یہ 18ویں آیت کا آدھا حصہ ہے کہ اگر کوئی کلام میں کچھ بڑھا دے، تو یہاں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو گے بائبل ہے وہ کیا ہے کہ بائبل میں کوئی چیز ایڈ کر دیا، جو بائبل جس کی اجازت نہیں دیتی ہے اس کو ایڈ کر دیا گیا۔ پھر کنگ جیمز ورژن ہے، لیکن کوئین جیمز بائبل یہ شیطانی بائبل ہے۔ اس طرح کی چیز بائبل مقدس میں تحریف، اس میں اپنی شیطانیت کو ایڈ کرنا، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنم کی سزا کے سزاوار ہوں گے جو آج بہت دلیری کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ نبوت کی باتوں کو سنتا ہے، اور کیونکہ خداوند نے کہا میں یہ نبوت کی باتیں بتا رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت کا اگلا حصہ، تو خدا کی اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ تو خدا کا کلام ہے جس کی بنیاد پہ عدالت ہوتی ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر کوئی بھی اس کتاب میں کچھ بڑھا دے گا تو خدا کی آفتیں اس پہ نازل ہوں گی۔ یہ ساتھ وہ تصویر لگی ہوئی ہے جس میں جو غضب کے پیالے زمین پہ انڈیلے گئے تو کیا کچھ ہوا، کیونکہ انہوں نے
خدا کی عزت نہیں کی، اس کی باتوں کو کاٹا، اس کی باتوں کو بڑھایا۔ اور یہ ان پیالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ جن لوگوں نے مخالف مسیح کی مہر لی تھی ان کے جسموں پہ ناسور نکلے تھے، ان کے لیے سمندر کا پانی خون ہو گیا تھا، چشموں کا پانی خون ہو گیا تھا، سورج کی تمازت اتنی تیز ہوئی تھی کہ وہ جھلس گئے تھے۔ شیطان کی بادشاہت میں اندھیرا چھا گیا، لوگ اپنی زبانیں درد کے مارے زبانیں کاٹنے لگے۔ اور پھر یہاں پہ آپ مینڈکوں کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے، جو بری روحیں ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ اور پھر من بھر کے اولے آسمان سے گرے، آگ ملے ہوئے اولے۔ تو یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کوئی میرے کلام میں کچھ بڑھا دے گا تو اس کلام مقدس میں لکھی ہوئی آفتیں اس پہ نازل ہوں گی۔ پھر آگے 19 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ تو ایک طرف وہ جو اس کتاب میں کچھ بڑھاتے ہیں، اب ان کا بھی وہ 18ویں آیت میں خداوند نے بتایا کہ ان پہ آفتیں آئیں گی۔ اور پھر 19 آیت میں کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو کیا ہوگا؟ خدا اس کو کس چیز سے سٹاپ کر دے گا، کس میں سے اس کا حصہ نکال دے گا؟ تو زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے، خدا اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ وہ ایسا شخص مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا شخص زندگی کے درخت میں سے کھا نہیں سکتا۔ اور آپ کے سامنے یہاں پر بہت ساری آیات کی لسٹ دی ہوئی ہے، جو کنگ جیمز ورژن میں وہ آیتیں موجود ہیں، لیکن NIV بائبل، NASV، NCV، NRSV، RSV، یہ بائبل کے ڈیفرنٹ ورژنز ہیں۔ ان میں یہ آیات نکال دی گئی ہیں جو ہمیں کنگ جیمز ورژن میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کام ابلیس کر رہا ہے، نکالنا اور بڑھانا، لیکن خداوند کہتا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خداوند کی بادشاہت کا وارث نہیں ہوگا۔ 20ویں آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین، اے خداوند یسوع آ۔ تو خداوند یسوع نے ان باتوں کی گواہی دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں جلد آنے والا ہوں، اے خداوند یسوع آ۔ یہ ہماری دعا ہے، آمین۔ اور 21ویں آیت میں مکاشفہ 20 باب 21 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ تو خدا کا فضل مقدسوں کے ساتھ جس طرح سے ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر روز ہمیں آگ میں سے نکالتا ہے، ہر روز ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں گناہ کی حالت میں سے باہر نکالتا ہے۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ خدا کا فضل اس کے مقدسوں پہ ہے، تاکہ وہ ہمیں اپنے ہاتھ میں سنبھالے آسمان کی بادشاہت میں نئے یروشلم میں داخل کرے۔ تو خدا کی تعریف ہو اس بہت بڑی کامیابی کے لیے کہ خداوند نے ہماری مدد کی کہ ہم مکاشفہ کے ان تمام ابواب کو ایک ایک کر کے آیت با آیت ہم سیکھ سکیں، اور خدا کی تمجید ہو اس پیاری برکت کے لیے۔ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہت میں کامیابی سے داخل ہوں اور خدا کے فضل سے ہوں گے، آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، ساری عزت تیرے لیے، سارا جلال تیرے لیے۔ کامیابی آئی خداوند تیری ہی ہے، کامیاب تو ہی ہے، اور اے خداوند دشمن کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہے، تو کامیاب ہے ابدیت کے لیے، ابد تک تو ہی کامیاب ہے، تو ہی فتح مند ہے، تو ہی جلالی ہے، تو ہی عظیم ہے۔ تیری حضوری میں آنے کے لیے
تجھ سے باتیں کرنے کے لیے، تجھے پیار کرنے کے لیے، تیرے بن جانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہے خداوند، تو نے ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں سے اپنے کلام کو سکھایا۔ آئی خداوند بہت خوش ہیں اور شکر گزار ہیں۔ آئی خداوند ہم تجھ میں بڑھتے جائیں، تجھ میں ترقی پاتے جائیں۔ آئی خداوند جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم تجھے ویسے نظر آئیں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔